بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور آپ کے فضائل و کمالات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا چچا حکم بن ابو العاص اس نے آپ پر بے پناہ مصائب اور مظالم ڈھائے، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، چٹائی کے اندر آپ کو بند کر کے دھواں دیا گیا، آپ کی سانس اکھڑنے لگتی اور آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ اتنے شدید مظالم اور مصائب برداشت کرنے کے باوجود آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی اور آپ دین اسلام پر مستقیم رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دو شہزادیوں کا یکے بعد دیگرے نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، جس بنا پر آپ کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ان کا نکاح جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یکے بعد دیگرے کر دیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابی جنہوں نے دین اسلام کی خاطر 2 دفعہ ہجرت فرمائی۔ ایک دفعہ حبشہ کی طرف سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد جس شخصیت نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس شخصیت کو سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگتے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا عثمان غنی کے تشریف لانے پر اپنے کپڑوں کو درست فرمانے کا خصوصی اہتمام فرماتے، اور جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں خصوصی اہتمام فرماتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان او کما قال، فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، جنت میں جو میرا رفیق ہوگا میرا ساتھی ہوگا وہ عثمان ابن عفان ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے باغ کے دروازے پر مقرر فرما دیا، ارشاد فرمایا جو بھی آئے پہلے مجھے مطلع کرنا ہے، اس کے بعد اندر آنے کی اجازت دینی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں سب سے پہلے ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت طلب کی، میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اجازت بھی دے دیں اور جنت کی انہیں خوشخبری بھی دے دیں۔ پھر جناب عمر آئے، اجازت طلب کی،
آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اجازت بھی دے دیں، جنت کی خوشخبری بھی دے دیں۔ پھر جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اجازت بھی دے دیں اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دیں ان مسائل پر، ان مشکلات پر جو انہیں آئیں گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اگر مالی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہی وہ ہے کہ جس نے ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے جب پینے والے پانی کی کمی تھی تو بیر روما تقریباً 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر وقف کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کا جب مرحلہ آیا تو ایک زمین کا ٹکڑا خرید کر اللہ کی رضا کے لیے مسجد نبوی شریف کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوہ تبوک کے لیے جو خدمات ہیں، یہ وہ غزوہ ہے جس موقع پر صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ جناب عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آگے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال آقا علیہ السلام کی برگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس لشکر کی تیاری کے لیے مالی معاونت کی جائے، مال شامل کیا جائے، مجاہدین کی مدد کی جائے۔ کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا۔ صحابی کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے پھر ترغیب دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا۔ صحابی کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے پھر ترغیب دی، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا۔ یہ تو وہ وعدہ تھا جو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کی لشکر کی تیاری کے لیے کیا تھا، لیکن جب مال پیش کرنے کی باری آئی تو پھر 600 اونٹ پیش نہیں کیے، یعنی 100 اور 200 اور پھر 300، کل 600 اونٹ بما ساز و سامان کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب پیش کرنے کی باری آئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 950 اونٹ بما ساز و سامان پیش کر دیے، 50 گھوڑے بھی پیش کر دیے۔ اور صحابی کہتے ہیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس دن کھلی آستینوں والا قمیص پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلی آستینوں والا قمیص پہنا ہوا ہے اور آپ آئے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے آستینیں کھولی ہیں اور آستینوں سے سونے کے دینار باہر نکلتے ہیں جس سے آقا علیہ السلام کی گود مبارک بھر جاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب ان دیناروں کو دیکھتے ہیں کہ مجاہدین کے لشکر کی تیاری کے لیے سامان ہو گیا تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس قدر خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور آقا علیہ السلام اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ان دیناروں کو آقا علیہ السلام ہاتھ میں لے کر اچھالتے ہیں اور پھر آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی انہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ساتھ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شادی کے اخراجات کا انتظام کرنے کے لیے زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ زرہ بھی خریدتے ہیں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں رقم بھی پیش کرتے ہیں اور پھر وہ زرہ بطور ہدیہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو واپس کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر اس قدر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے کہ جو عمل
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو اسی حالت میں اور اسی جگہ پر کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور اس کے بعد مسکرائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، امیر المومنین، آپ نے وضو کیا، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا اور مسکرائے ہیں، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح وضو کا پانی منگواتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے، آپ ہی وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا۔ اس عظیم خدمت کے سر انجام دینے پر آپ کو جامع القرآن اور ناشر القرآن کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی وہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں جن کے دور میں امت مسلمہ کا سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ آپ کے دور خلافت میں جو فتنہ اٹھا، اس فتنے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ظاہری حیات میں ہی آگاہ کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور کچھ لوگ مطالبہ کریں گے کہ آپ اس قمیص کو اتار دیں، لیکن آپ نے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ راشد ہیں، آپ کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اسلامی فوج بھی موجود ہے، لیکن بلوائی جب مدینہ پہ آ کے حملہ کر دیتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے 40 دن اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں، 40 دن تک اپنی پیاس تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر میں کسی کا خون گرایا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ مبارک صحابی ہیں جن کو 10 سے زائد دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی، لیکن اس کے باوجود فکر آخرت اس قدر فکر آخرت تھی کہ جب بھی آپ کسی قبر پہ حاضر ہوتے تو اپنی آخرت کو یاد کر کے، اپنی برزخ کی زندگی کو یاد کر کے اس قدر زاروں کی طرح روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے آج ہمارے لیے درس یہی ہے کہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔